السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حامد مظفر HTV7 اردو کے ساتھ۔ ناظرین، میں آپ کے ساتھ عمران خان کی ابھی ایک ریسنٹ ٹویٹ لے کے حاضر ہوا ہوں، جس میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بشریٰ بی بی ایک گھریلو اور پردہ دار خاتون ہے، ان پر بے بنیاد اور جھوٹے کیسز صرف مجھے دباؤ میں لانے کے لیے بنائے گئے۔ القادر کیس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بشریٰ بی بی کو پہلے 3 مہینے بنی گالہ میں ایک کمرے میں قید رکھا گیا۔ انہوں نے خود ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی کہ مجھے عام قیدیوں کی طرح جیل میں رکھا جائے۔ اڈیالہ جیل میں 9 مہینے سخت ترین قید میں رکھا گیا، جس کا مقصد ہمیں دباؤ میں لانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ بشریٰ بی بی کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی ہی ان معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ بشریٰ بی بی کے خلاف سوشل میڈیا کمپین کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اس تاثر کی سختی سے تردید کرتا ہوں کہ سنجانی میں رکنے کے بعد مجھے رہا کرنا طے تھا۔ سنجانی جیسے ایشوز کو اصل معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ حکومت کی بدنیتی کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہوں، اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ اسلام آباد ڈی چوک میں کارکنان کے ہمراہ پہنچ جانا بشریٰ بی بی کی کامیابی تھی، جس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے میری ہدایات پر ہی عمل کیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی وکلاء اور میڈیا سے گفتگو۔ تو ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے عوام کو اس طرح کی فضول قسم کی باتوں میں الجھایا جاتا ہے، جن کا کوئی نہ مقصد ہوتا ہے۔ وہ ماشاءاللہ سے ایک شریف اور نیک خاتون ہے، جن کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ وہ ان کا مقابلہ جو دوسری یہ پارٹیز ہیں، ان کی عورتوں کے ساتھ کیا مقابلہ کرنا؟ وہ زمین اور آسمان کا مقابلہ کہیں پہ ہوتا ہے؟ تو وہ ایک پردہ دار واقعی میں خاتون ہے، اور ان کا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جاہلوں سے بھی بدتر ہے، جو ایسی کمپینز چلاتے ہیں، یہ جاہلوں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کس قسم کے حکمران آ جائیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف فحاشی کو، ریانی کو جو ہے فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے انسان اس طرح کے کام کرنے سے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو خدا را یہ جانے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، جو کلمے کے نام پہ پاکستان بنایا گیا تھا۔ تو ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اپنے علم سے علم دے اور اپنے حلم سے حلم دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔